جس دروازے سے ڈاکٹر داخل ہوا تھا، سفید وردیوں میں 2 آدمی خوان پوشوں سے ڈھکے تشت اٹھائے اندر آئے۔ انہوں نے سلیقے سے وسطی میز پر تشت رکھ کے خوان پوش ہٹا دیے۔ ایک میں نمکین چیزیں، پیسٹریاں، کیک اور انگریزی بسکٹ وغیرہ تھے، دوسرے میں چائے کے برتن۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بڑے آفیسر نے، جسے ڈاکٹر رائے نے آئی جی کے خطاب سے مخاطب کیا تھا، اس تکلف کے لیے چند رسمی جملے ادا کیے۔ ڈاکٹر رائے کے اشارے پر خدمتکاروں نے صوفوں کی حاشیہ میزیں نکال کے ہمارے سامنے کر دی اور ان پر چمچوں کے ساتھ تشتریاں رکھ دیں۔ ایک خدمتکار نے پہلے تشت آئی جی کو، پھر دوسرے آفیسروں اور ڈاکٹر رائے کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میری طرف انگلی سے اشارہ کیا تو خدمتکار ڈاکٹر کو چھوڑ کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے ایک بسکٹ تشتری میں رکھ کے گویا مہمانوں کے ساتھ شرکت کی وضع پوری کی۔ سب کو چائے پیش کر کے ملازم جلدی رخصت ہو گئے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ خدمتکاروں کے جانے کے بعد ادھیڑ آفیسر نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی، مگر مجھے شبہ ہے آپ سن بھی رہے ہیں۔ سنا ہے، پولیس ایک کان سے سنتی دوسرے سے اڑا دیتی ہے۔ آپ پولیس سے بہت ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ آئی جی زیر لبی سے بولا، پولیس میں بھی آدمی ہوتے ہیں جناب، اور آدمی سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پولیس میں بھی کالے اجلے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں، وہ جھجک کے بولا، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک خوش فہم کو بہتری ہی کی امید کرنی چاہیے، ڈاکٹر نے پرعزم لہجے میں کہا، اور پھر یوں بھی کہ میں اپنی دانست میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ میں اس نوجوان کی سفارش نہیں کر رہا بلکہ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو اپنے کو داؤ پر لگا کے میدا کے ٹھکانے پر چلا گیا تھا۔ میدا نے چاقو آزمائی سے کیوں پہلو تہی کی؟ وہ اتنا ہی زوراور ہے تو ایک اجنبی کے سامنے سینہ تان کے آ جاتا۔ اس نے درمیان کا راستہ اختیار کیا، کیوں؟ ڈاکٹر نے تیز آواز میں آئی جی کو مخاطب کر کے پوچھا۔ تینوں آفیسر دم سادے بیٹھے رہے۔ اب وہ میدا کے آدمی تھے جو اسپتال میں اسے ختم کرنے آئے تھے، یا اس شخص کے پاگل ساتھی جو ڈاک خانے والی گلی میں اپنے ہی ساتھی کی وحشت سے ہلاک ہو گیا؟ کیا یہ واقعہ اسی طرح پیش نہیں آ سکتا جس طرح اس نوجوان نے بیان کیا ہے؟ کہیں کوئی بے ربطی، کوئی بہام نظر آتا ہے آپ کو؟ واقعات کی ترتیب میں کہیں کوئی جھول ہے؟ بظاہر کوئی نہیں، نہایت مکمل خاکہ، آئی جی نے اچڑتی آواز میں کہا۔ آپ اسے خاکہ کہیں یا داستان، میں اسے 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے بد کلامی بھی کی ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے جان پر کھیل سکتا ہے، اس کا ثبوت بھی دیا اس نے۔ اس صورتحال میں یہ بھائی کو چھوڑ کے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ یہ یہاں موجود ہے، میں اس کے بھائی کا معالج ہوں، اور ان دونوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ خوش مند، جرأت مند اور بہت سے اپنے ہم عمروں سے مختلف ہے۔ اسے آگہی ہونی چاہیے کہ سر دست یہ کسی غلط بیانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اسی شہر میں ہیں، کچھ بھی آپ سے دور نہیں ہے، نہ میدا کا اڈا، نہ ڈاک خانے والی گلی۔ وہاں پہ بہت سے راہگیر اقامتی تھے۔ پہلے ان گوشوں کونوں کو ذرا ٹٹول کر دیکھیے۔ وہ تو پولیس ٹیم کر ہی رہی ہے، صرف ہم تینوں افسران نہیں، پٹنہ شہر کی ساری پولیس جلد از جلد نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ محکمے کی کارکردگی اور عزت کا معاملہ ہے، ادھیڑ آفیسر نے بڑی حد تک روکھے انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے اپنے طور پر تفتیش کر لیجیے، ضرورت پڑے تو یہاں ضرور آئیے۔ میں یقین دلاتا ہوں یہ یہی موجود ہے، کہیں نہیں جا رہا۔ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں اور اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں خود اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، مشکوک لوگوں کو ہمارے ہاں ایسی رعایتیں نہیں دی جاتی۔ ہماری تفتیش کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ مجرم کا کھرا کھوٹا ذرا جلدی سامنے نکل آتا ہے۔ ہمیں اس کے شہر فیض آباد کی پولیس سے بھی رابطہ کرنا ہے، اس کے تمام پس منظر اور دیگر حوالوں کی چھان بین کرنی ہے۔ پولیس کو اسے یوں کھلا چھوڑ دینے کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہیے۔ اور آپ بھی جناب معاف کیجیے، ہماری مخلصانہ صلاح ہے، آپ بھی اس پر اتنا اعتماد نہ کیجیے۔ میدا کے ٹھکانے پر یہ بات الٹی ہو جاتی یا یہ اسپتال آنے والے سرپروں کے ہاتھ آ جاتا تو بھی اس کا بھائی تنہا ہو جاتا، ادھیڑ آفیسر نے کھدری آواز میں کہا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ڈاکٹر بپھر کے بولا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب آپ اس کی خوش قسمتی غصب کر لیں۔ ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجیے ڈاکٹر صاحب، یہ پولیس کی تحویل میں زیادہ محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے اس کے مربی و محسن اکبر علی خان کو ختم کر دیا۔ وہ دوبارہ کچھ اور منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے وہ چین سے بیٹھنے والے نہیں، بڑے خطرناک منتقم مزاج لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے وجود سے ان کے جمع جمائے ٹھکانے، ان کی بادشاہت پر ضرب پڑنے کا خدشہ، اور اگر وہ میدا کے آدمی نہیں اور آپ کے اندیشے کے مطابق وہ پاگل ڈاک خانے والی گلی میں مرنے والے کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، تو وکیل صاحب کے ہاتھ میں کے بعد وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ کیا انہوں نے اپنے ساتھی کی قیمت وصول کر لی؟ ہماری تفتیش اپنی جگہ، پولیس کی تحویل سے مراد اس کی حفاظت کی ضمانت بھی تو ہے۔ یہ کھلا رہا تو اور خون خرابے کا امکان ہے۔ جو لوگ اس کے دوست وکیل صاحب پر اپنا غضب آزما سکتے ہیں، ان سے کیا بعید کہ وہ اس اسپتال میں پڑے اس کے بیمار بھائی کو بھی۔ میری طرف دیکھ کے ادھیڑ آفیسر کی آواز بل کھانے لگی۔ اب آپ نے ایک دوسری بات کہہ دی۔ ایک بات طے کر لیجیے، آپ اسے محض شک کی بنیاد پر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، یا اس کی حفاظت کے لیے، یا دونوں کے لیے؟ ڈاکٹر جھلائے لہجے میں بولا۔ میں نہیں سمجھتا شک کی کوئی معقول وجہ موجود ہے، اور حفاظت تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اسپتال کی تاریخ میں پہلی بار پولیس یہاں آ چکی ہے، کچھ اور نفری بھیج دیجیے، یا اسپتال میں بھی آپ اس کی حفاظت
बखूबी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। अपनी सलामती के लिए ये कानूनन भी आपसे मदद तलब कर सकता है। और रही खाना खराबी की बात, तो आप शहर में किस लिए हैं? आपका क्या काम है? शहर में 3 खूनी वारदातें हो चुकी हैं, अब भी आप? डॉक्टर कोई शदीद बात कहते कहते रह गया। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने नरमी से कहा, आप इसे यहाँ से ले जाने ही पर मजबूर और मुसर हैं तो मुझे बताइए, मैं आपका बार कम करने, आपकी बर्रियत के लिए किसी हाकिम आला से बात करूं? तीनों ऑफिसर इस्तरारी अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। आपकी इतला के लिए, डॉक्टर ने रूखी आवाज़ में कहा, कुछ देर पहले मैंने बैरिस्टर P.L. भार्गव से बात की है। वो बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन मेरी गुजारिश रद्द ना कर सके। पूरा मामला सुन के रजामंद हो गए। उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मशवरा दिया है। मैं इसकी ज़मानत ले सकता हूँ? कोई भी ज़मानत? यकायक IG उठ खड़ा हुआ। दोनों अफसर उसे देख के हड़बड़ा गए। डॉक्टर राय ने इनसे चंद लम्हों के लिए बैठ जाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर ने इतनी देर में पहली बार मुझे मुखातिब किया। तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने अंग्रेज़ी में मुझसे पूछा था। इस दौरान वो चारों मुसलसल अंग्रेज़ी में बात करते रहे थे। कोई जवाब देने का मतलब था कि मैंने डॉक्टर की बात समझ ली है। ना चाहते हुए भी मुझे अंग्रेज़ी में बोलना पड़ा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ अब? सभी कुछ तो आपने कह दिया है। अड्डे पहाड़ों से ताल्लुक़ की वजह से पुलिस का मुझे किसी कदर तजुर्बा है। उनके लिए खानापुरी बहुत अहम होती है, लेकिन मैंने यकीन दिलाता हूँ मैं इस वक्त तक यहीं रहूँगा जब तक भाई जहाँ ज़ेर इलाज है, और शहर से जाऊँगा तो पुलिस को बता के। मेरे अंग्रेज़ी बोलने पर इन तीनों के जिस्म खिंच से गए थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी क्या करिश्मा है, आदमी कुछ और नज़र आने लगता है, आदमी मुतबर हो जाता है। पुलिस वाले तो वो थे ही, मोटी चमड़ी के सही, आदमी तो बहरहाल होते हैं। इस गुमान में कि मैं कुछ अहज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बारे में उन्होंने बड़ी नकवारी और हकारत से बात की। यकीनन उन्हें अब कुछ हिजालत होनी चाहिए। हिजालत की बजाय उनके चेहरों से हैरत झलक रही थी। मेरी आपसे इल्तजा है। मैंने बराह रास्त IG को मुखातिब किया। पुलिस का एक और काम भी होता है। जिनका नुकसान हुआ है अजाला मुमकिन नहीं, तो कम से कम इनकी दिलदही दिलजोई करनी चाहिए। मैंने अकबर अली खां साहब का घर देखा है। उनके बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं। बीवी को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। एक बूढ़ी माँ बीमार है। उनके घर पर तो क़यामत टूट पड़ी है। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। किस मुंह से उनका सामना कर पाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता था। डॉक्टर साहब ने इजाज़त नहीं दी। मैंने आजिज़ी से तकरार की, मैं यहीं रहूँगा जनाब, इस अस्पताल में कहीं नहीं जाऊँगा मैं। भाई के ठीक हो जाने पर इस शहर में मुझे एक और काम भी है। मिदा के अड्डे पर अपना चाकू वापस लेने भी जाना है। तीनों मुतलातम से हो गए। नौजवान ऑफिसर ने बेकली से पूछा, तो तुम वहाँ जाओगे? जाना है, ये मेरा उसका वादा है। वादा तो कर्ज जैसा होता है, कम से कम मेरे लिए तो है। यानी तुम उसे जेर करके उसके ठिकाने पर कब्जा जमाना चाहते हो? नौजवान ऑफिसर की आवाज़ तिमतमाने लगी थी। मैं आपको शायद बता चुका हूँ, मुझे आगे जाना है, लेकिन कर्ज चुका के। बस चलता तो मैं आज ही इधर चला जाता, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ एक तरह से कैद हो जाने का हुक्म दिया है। बाजी उलट भी तो सकती है, नौजवान ऑफिसर ने कहा। बाजियों में ऐसा होता रहता है। मैंने बेपरवाही जाहिर की। देखा आपने डॉक्टर साहब, इसके तेवर देखे आपने? अधेड़ ऑफिसर तेजी से बोला। ये सच बोल रहा है, डॉक्टर ने उठी आवाज़ में कहा। वो तीनों उठ गए। डॉक्टर ने भी फिर उनसे कोई कलाम नहीं किया। चंद रस्मी अलविदाई फ़िक्र अदा करने ज़रूरी समझे और दरवाजे तक इनका साथ दिया। उनके जाने के बाद कमरे में हम दोनों तन्हा रह गए थे। चंद सानियों तक डॉक्टर सर झुकाए खामोश बैठा रहा, जैसे सांसें इस्तवार करने की कोशिश कर रहा, बहुत थक गया और एक वक्फा सुकून लाजिम हो। मैं इसके नज़दीक गुमसुम खड़ा रहा। मेरी अकल में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। हर लफ्ज़ मुझे बेमाया महसूस होता था। कुछ कहने की कोशिश में मेरी आंखें भर आईं। मैं इसके हाथ चूमना, इसके पैर पकड़ना चाहता था। वो एकदम खड़ा हो गया, एक नज़र मेरी जानिब देखा और मेरे कुछ कहने से पहले उसने होठों पर उंगली रख के हुक्म दिया, तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगे। मैंने जो कुछ कहा और किया इसी को ठीक समझता था। आप जाओ अपने कमरे में और भाई को देखो। उसने मुझे ज़ुबान खोलने नहीं दी और तेज़ कदमों से कमरे से निकल गया। मैं देर तक बेहिस्सो हरकत वहीं खड़ा रहा। कमरे के बाहर सेवरन मेरी मुंतज़र थी। बेख्तियार मेरी जानिब लपकी और एन मेरे सामने आकर रास्ता रोक के खड़ी हो गई। क्या हुआ? चले गए सब ठीक तो रहा? उसने सवालों की बौछार कर दी। मैंने आंखें मूंद के और हाथ उठा के उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। लगता है तुम एक तवील मुद्दत बाद कैद से रिहा होकर आ रहे हो। मुझे भी कुछ यही लगता है, मैंने जहरखंद से कहा। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। किसको नहीं लगता? पुलिस को भी शायद पुलिस से डर लगता है, मैंने कहा। तसल्ली रखो, सब ठीक रहा। शुक्र है, मैं दुआएं कर रही थी, सोचती थी तुम्हारा आखिर क्या कसूर है।
وہ مڑتی آواز میں بولی۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ میرا قصور تو میرا وجود ہے، اتنی کشاکش، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی یہ وجود اپنے ہونے پر کیوں مصر ہے؟ ہم دونوں راہداری کا مختصر فاصلہ عبور کر کے کمرے میں آ گئے اور میرے قدم سیدھے وٹھل کی طرف اٹھے۔ وہ جاگ رہا تھا۔ میری آہٹ سے آنکھیں کھل گئی، مجھے دیکھ کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے کچھ کہا تھا جو میں نہ سن سکا۔ اس نے دہرایا بھی نہیں۔ سیورن پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے وٹھل کے جسم پر ڈھکی دلائی جیسی چادر درست کی، سرہانے جا کے بال سوارے، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہندوستانی میں نرمی سے پوچھا، سر میں درد تو نہیں؟ وٹھل نے ممنونیت کے انداز میں سر ہلا کے انکار کیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سیورن نے شگفتگی سے پوچھا۔ وٹھل نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا۔ سیورن بہت ہوش مند اور مستعد لڑکی تھی۔ دوسری جانب جا کے اس نے وٹھل کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر وٹھل کا دوسرا ہاتھ میں نے پنجے میں جکڑ لیا۔ پنجے پر اس کی گرفت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا ارادہ بحال ہو رہا ہے۔ ارادہ آدمی کی متاع ہے، اس کے بغیر آدمی کیا ہے بھی نہیں بھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک بھی تیز تھی۔ سیورن آدھی انگریزی آدھی ہندوستانی میں اسے تشفی دلاسے دینے لگی۔ وٹھل کے ہونٹوں پر اطمینان کی مسکراہٹ چھائی رہی۔ گھڑی دیکھ کے سیورن کے بدن میں جیسے بجلی سی بھر گئی۔ اس نے وٹھل کا بستر سرہانے سے کچھ اونچا کیا اور یک کے بعد دیگرے دوائیاں پلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وٹھل کے پیوٹے بھاری ہونے لگے اور وہ جلد ہی خود سے بیگانہ ہو گیا۔ سیورن نے مجھے اس کے پاس سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ پنجے میں دبا ہوا وٹھل کا ہاتھ آہستہ آہستہ میں نے جدا کیا۔ اس کی گرفت پہلے ہی کمزور پڑ چکی تھی۔ دواؤں میں یقیناً خواب آور دوائیں شامل ہوں گی یا اسے بھی اتنے ہی حوصلے کی توفیق ہو سکی تھی، مگر یہ بھی غنیمت تھا، گزشتہ کل کی نسبت سے تو بہت غنیمت تھا۔ صوفے پر آ کر میں نے اپنے آپ سے غافل ہونے کی کوشش کی، لیکن آدمی کا اختیار اس کے پاس کس قدر ہے، کتنا ہی کوئی ارادے کا پختہ ہو، اس کے دل و دماغ کتنے ہی متوازن ہوں، اسے اپنے دریچے بند کرنے کی مقدورت نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ آدمی کا سب سے بڑا دوست اس کا ہوش ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی یہی ہوش ہے۔ دروازے پر کسی رفیق کار کی جھلک دکھائی دی تھی کہ اپنے کمرے میں بلانے کی بجائے سیورن خود باہر چلی گئی۔ وٹھل کمرے میں موجود تھا، لیکن بے خبر آدمی کی موجودگی ایک گمان ہے۔ میں تنہا رہ گیا، اور آدمی تنہا کہاں ہوتا ہے؟ تنہائی تو ایک عددی امتیاز ہے، کسی کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، مگر آدمی ہم وقت ہر لمحہ اپنے ساتھ جو ہوتا ہے۔ تنہا آدمی اپنی ذات کے ہجوم میں گر جاتا ہے، ایک دریچہ بند نہیں ہوتا، دوسرا کھل جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، اور کیسے کیسے بھولے بسرے دور افتادہ کیسے مٹی لوگ آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا سر دکھ رہا تھا، سر کیا سارا جسم ہی کسی زخم کے مانند تھا۔ آدمی اپنا آپا کبھی کیسا حقیر کوڑے کا ڈھیر لگنے لگتا ہے۔ میں بہت نظر چراتا تھا، لیکن بار بار اکبر علی خان سامنے آ جاتے تھے، مجھ سے جیسے کوئی سوال کرتے ہوں۔ ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیمار ماں جنہیں میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک ضعیف اور ناتواں عورت، ان سب کی نظریں کانٹوں کی طرح میرے جسم میں پیوست ہوتی تھی اور ہڑک سی سینے میں اٹھتی تھی کہ میں یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہوں؟ کیا صرف پشیمانی، ملال اور بے بسی کا احساس اکبر علی خان جیسے بے بہا بے پناہ آدمی کا مول ہے؟ دست و بازو اڑنے لگتے تھے کہ یہ کیسی مصلحت کوشی، مال اندیشی ہے کہ میں یہاں ہاتھ پیر توڑے بیٹھا رہوں۔ اکبر علی خان یوں چلے جائیں اور مجھے معلوم ہو کہ ان کے قاتل کس سمت سے آئے تھے، وہ کون ہو سکتے ہیں۔ مجھ سے بیٹھا نہ جا سکا تو اٹھ کے کمرے میں چکر کاٹنے لگا، اس کونے سے اس کونے تک۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھی، دن کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن روشنی، ہوا، کھلی کھڑکیاں، کھلے دروازے، سب کچھ آدمی کے مشاہدے پر مشروط ہے۔ آدمی کے اندر ہی اندھیرا چھایا ہو اور آدمی کا جسم ہی حبس بنا ہو اور آدمی کو اپنا آپا ہی زہر لگ رہا ہو۔ شکر ہے سیورن جلد واپس آ گئی، اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ آ کے اس نے وہی شائستگی اختیار کی جو اس لڑکی کے حسن و جمال اور نرم و تازگی پر مستضاد تھی۔ مجھے بتائے بغیر باہر جانے کی معذرت کی اور کہنے لگی، اس کی رفیق کار دوست اسے بتانے آئی تھی کہ اینتھونی کی بیوی شیری کا بچہ اس کے پیٹ میں مر گیا ہے۔ آپریشن کر کے شیری کو بچا لیا گیا ہے، لیکن اس کی حالت بہت نازک ہے۔ سیورن بہت اداس تھی، مجھ میں مزید یاسیت کی تاب نہیں تھی۔ میں خاموش رہا اور دوبارہ صوفے پر آ پڑا۔ اکبر علی خان کے سانحے سے اینتھونی اوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو اپنے گھر والوں کو بہت عزیز تھا، اس کی بھی بیوی تھی اور متعلقین تھے۔ مرنے والوں کے پسماندگان اذیتیں جھیلنے کے لیے کیوں زندہ رہ جاتے ہیں؟ ایک آدمی مر جاتا ہے تو کتنے آدمی ویران ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی مر جایا کرے تو کسی کی جدائی کسی کے لیے عذاب نہ رہے۔ کسی آدمی کے مر جانے سے ایک گھر اجڑ جاتا ہے تو گھر ہی کیوں باقی رہے؟ سیورن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور دیر تک کھوئی رہی۔ مجھے وقت کا احساس نہیں تھا۔ کسی لمحے اس کی نظر گھڑی پر گئی ہوگی یا اسے ویسے ہی خیال آیا کہ چونک کے بولی، تم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ کے کہا، بھوک ہی نہیں ہے، تھوڑا بہت تو کچھ کھا لو۔ میں نے بیزاری سے انکار کر دیا۔ کل اسی وقت اکبر علی خان
کھانا لائے تھے۔ سیورن بھی شریک ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ یقیناً اسے اکبر علی خان یاد آ رہے ہوں گے۔ آدمی کتنی جلدی محض یاد ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا میری وجہ سے وہ ان کا ذکر نہیں کر رہی ہے۔ چائے، کافی یا تھوڑا سا رس، کچھ تو لے لو، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ نہیں، اس وقت کچھ نہیں، بس تم یہاں بیٹھی رہو، میں یہی ہوں۔ اس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ڈوبی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے تم پر کیا گزر رہی ہے، کہتے ہیں بس، مگر کوئی کسی کا دکھ کیا بڑھا سکتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لیکن یہ بھی تو ایک سچ تھا کہ اس کی موجودگی سے گھٹن کچھ کم محسوس ہوتی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے پلکیں جھکا کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پولیس افسروں سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کچھ خاص نہیں۔ سنا ہے بڑے پاگل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے جو تھا انہیں بتا دیا تھا، لیکن وہ میری بات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ پھر کیسے تم؟ وہ ہونٹ چبانے لگی۔ پھر ڈاکٹر رائے نے ان سے بات کی۔ ڈاکٹر رائے؟ کیا وہ بھی وہاں موجود تھے؟ بات کو آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے میری آواز رندھنے لگی۔ کیسے مشفق اور سچے آدمی ہیں وہ۔ اس وقت میں یہاں تمہارے پاس انہی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ تو ایک مکمل آدمی ہے، سبھی ان کی عزت بے وجہ تو نہیں کرتے، اور سبھی ان سے بے وجہ خوف نہیں کھاتے۔ وہ تو ایک مثال ہے۔ کون ہوتا تھا میں ان کا؟ ایک اجنبی، ایک بیمار آدمی کا نگہدار، اور کیا رشتہ ہے میرا ان سے؟ صبح جو ان سے تمہاری بات ہوئی ہے، تم نے ضرور انہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے اسی طرح یقین کیا جس طرح میں نے کہا تھا۔ وہ بہت بڑے مردم شناس اور انسان دوست آدمی ہیں۔ وہ تو وہاں میری وکالت کرتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہی اندھیر ہوتا رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگ مل جاتے ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ یہاں اکبر علی خان مل گئے تھے، اور اب خدا ڈاکٹر صاحب کو لمبی عمر دے، میری عمر بھی انہیں لگ جائے۔ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ مل ہی جاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اتنا برا بھی تو ہوتا رہتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اور کیا کیا بتاؤں؟ سمرن کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، افسردگی سے بولی۔ کہتے ہیں خداوند کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اینتھونی اور اکبر علی خان نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ کیسی مصلحت ہے خدا کی؟ یہ ایک جواب ہر عاجز اور ناتواں کی صبر ہوتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سیورن نے بھی یہی کہا۔ اینتھونی ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا تھا، لیکن اکبر علی خان صرف اتنی سی بات پہ کہ 3-4 دن سے وہ میرے بہت قریب ہو گئے تھے، اور میں ان کتوں کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بے گناہ کو ختم کر دیا، اور کس بات پر؟ کہ میں کسی طور ان کے ساتھی دھنوا کی موت کا سبب بن گیا تھا۔ لیکن وہ جانتے ہیں میں نے اسے نہیں مارا تھا، اور سبب بھی کہاں تھا؟ انہوں نے ہی زیادتی کی تھی۔ وہ آدمی نہیں، درندے معلوم ہوتے ہیں۔ سیورن تلخی سے بولی۔ ان کا انجام بھی پھر ہولناک ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی آواز پر قابو نہیں رہا۔ انہیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظالم کو اس کے انجام سے دوچار کر دینے میں تامل و تحر بڑی اذیت، بہت بڑا جبر ہے۔ سیورن مجھے صبر و ضبط کی تلقین کرنے لگی۔ وہ یہی کچھ کر سکتی تھی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ میرا سینہ بہت جلتا ہے، مجھے تو ایک پل بھی کاٹنا دوبھر ہو رہا ہے۔ اتنا وقت نہیں ملنا چاہیے انہیں، میں نے بیچی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر تم سرے دست کیا کر سکتے ہو؟ شاید کچھ بھی نہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اس کے غیر متوقع ترشی امیز لہجے پر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پلکیں پٹ پٹانے لگی، جیسے اس نے کچھ سوا کہہ دیا ہو۔ وہ ہجل سی ہو گئی۔ مگر اس نے کیا غلط کہا تھا؟ مجھے تو انتظار کرنا ہے جب تک ان لاٹ صاحب کی طبیعت سازگار نہیں ہو جاتی۔ میرے پیروں میں تو انہوں نے زنجیر ڈال رکھی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا بھی انہی کی وجہ سے۔ نہ وہ اپنی یہ حالت بناتے، نہ ہمیں اس شہر میں آنا پڑتا، اور نہ یہ وقت دیکھنا پڑتا۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میں نے مایوسی سے کہا، لیکن میں کیا کروں؟ اس طرح منہ چھپائے بیٹھا نہیں جا رہا۔ اکبر علی خان کے گھر والوں کا خیال آتا ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ میں کیسا بے حس بغیرت ہوں، اپنے محسن کے پرسے کے لیے نہیں آیا، اور دوسرے لوگ اکبر علی خان کے گھر پر ان کے اعزاء، احباب، پاس پڑوس والوں کا ایک ہجوم ہوگا۔ وہ لوگ کیسی کیسی چمگوئیاں کر رہے ہوں گے۔ انہیں بتایا گیا ہوگا کہ 3-4 دن سے ایک اجنبی سے ان کی رسم و راہ بہت بڑھ گئی تھی۔ صبح و شام اسپتال جانا ان کا معمول ہو گیا تھا۔ بہت باتیں ہو رہی ہوں گی وہاں تمہارے جانے کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا، سیورن دبی دبی آواز میں بولی۔ لیکن میرا جی تو مطمئن ہو جاتا۔ اب خیال آتا ہے شاید یہی بہتر تھا کہ مجھے پولیس اپنے ساتھ لے جاتی، پھر میرے وہاں نہ جانے کا ایک عذر تو معقول ہوتا۔ نہیں، سیورن بے قرار ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود کو بے بس، بہت حقیر محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ پھر اس کے شانوں کی طرح اس کی آواز بھی ڈھلک گئی۔ کہنے لگی، برا نہ مانو تو کچھ کہوں؟ اس سے برا کیا ہوگا جو ہو رہا ہے؟ میں نے پسمردگی سے کہا۔ معاف کرنا، لگتا ہے تم اپنے حواس میں نہیں ہو، اور ذہنی انتشار میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے بھائی کو یہاں چھوڑ کے پولیس کے ساتھ چلے جاتے تو تمہارے پاس اکبر علی خان صاحب کی کفن دفن میں شریک نہ ہونے کا ایک عذر ہو جاتا، یہی نا؟
تم چلے جاتے ان کے ساتھ۔ تم نے ڈاکٹر رائے کو روک دیا ہوتا کہ وہ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تو تم اب بھی کر سکتے ہو۔ یہ اسپتال میں بہت سے پولیس والے چوکسی کر رہے ہیں، تم اب بھی ان کے سامنے جا کے خود کو پیش کر سکتے ہو۔ سیورن ایک مختلف لڑکی نظر آ رہی تھی، اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ہم یہاں تمہارے بھائی کی دیکھ بھال کر ہی رہے ہیں، وہ پوچھے گا تو تمہاری یہاں ناموجودگی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا جائے گا، وہ مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو۔ مجھے حیرت ہوئی، اسے اس طرح کی نکیلی زہریلی باتیں کرنا بھی آتی ہیں۔ میں نے زبان بند رکھی اس لیے کہ میرے پاس تردید کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رائے ایک دانش مند آدمی ہے، انہوں نے ہر طرف دیکھ کے پولیس سے بات کرنے، ایک اجنبی کے معاملے میں دخل اندازی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ سیورن کی آواز ماند پڑ گئی۔ انہوں نے تمہارے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی، ایسی پابندی جو تم کسی لمحے بھی توڑ سکتے ہو۔ یہ پابندی نہیں، ایک بزرگ، ایک مہربان شخص کی تاکید ہے۔ ڈاکٹر رائے کو معلوم ہے کہ شہر کی کیا حالت ہے۔ 3-4 دن میں 3 قتل ہو چکے ہیں اور تم کسی نہ کسی طور سے ان میں ملوث ہو۔ باہر تمہارے دشمن تمہاری تلاش میں ہیں، انہیں یقین ہوگا کہ تم اکبر علی خان کے پرسے کے لیے ان کے گھر کا رخ ضرور کرو گے۔ ان پاگلوں کے سر پر خون سوار ہے، وہ تاک لگائے بیٹھے ہوں گے کہ تم ان سے بچ کر اکبر علی خان کے گھر پہنچ گئے تو وہاں موجود بے شمار تعزیت دار تم سے کوئی باز پرس کریں گے کیا؟ وہ طرح طرح کے سوالوں سے تمہارا سینہ چھلنی کر سکتے ہیں۔ ایک دور دراز امکان یہ بھی ہے کہ اکبر علی خان کا کوئی فدائی تمہیں وہاں دیکھ کے اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے اور تم پر کوئی شبہ ہے تو جلد ہی پولیس اور دوسرے ذریعوں سے ہر کسی کو باور ہو جائے گا کہ اکبر علی خان کی ہلاکت کے وقت تم اپنے بھائی کے پاس اسپتال میں تھے۔ تم نے سوچا ان پے در پہ سنگین واقعات کے بعد شہر کے لوگ تمہاری صورت دیکھنے کے لیے کتنے۔ وٹھل کو کچھ تکلیف ہوئی تھی کہ یکایک کمرے میں کرا جیسی اس کی آواز گونجی۔ سیورن صوفے سے اٹھ کے اس کے بستر کی جانب لپکی، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ وٹھل نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تھی، سیورن نے اس کی مدد، سر اٹھا کے تکیہ درست کیا اور جسم تھپتھپاتے ہوئے دیر تک نگہداری کرتی رہی۔ وٹھل غفلت میں تھا، اس طرف سے مطمئن ہو کے وہ دوبارہ صوفے پر آ بیٹھی اور معذرت کرنے لگی کہ اس نے اپنی حیثیت سے تجاوز کیا۔ وہ نہ جانے کیا اول فول بکتی رہی۔ تم نے کیا غلط کہا؟ میں نے ہیجانی لہجے میں کہا۔ مجھے تو تعجب ہے، تمہیں اتنی باتیں، اتنی مدلل اور مؤثر باتیں بھی کرنی آتی ہیں۔ میں کہہ نہ سکا اور کہنا چاہتا تھا کہ اس کے تہمینے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اس کانچ کی بنی پھولوں کی طرح نازک، ریشم کی طرح نرم لڑکی کی دانائی اور جزبینی کا مجھے ایسا اندازہ نہیں تھا۔ وہ مجھے زری کی مثل لگ رہی تھی۔ کوئی کسی کے بکھیڑے، کسی کے دکھ میں اس قدر سنجیدہ، اتنا شامل کہاں ہوتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، تمہیں اکبر علی خان کے گھر جانے کی بےقلی ہے یا ان کے قاتلوں کی سرکوبی کی؟ مجھے جواب دینے میں ہچکچاہٹ ہوئی۔ میرے جواب کے انتظار میں اس نے چند لمحے تأمل کیا اور متانت سے بولی، شاید دونوں کی ہونی بھی چاہیے، لیکن باوجود نہ اس وقت اکبر علی خان کے گھر جانا مناسب ہے، نہ کسی دوسرے کام سے باہر جانا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس تمہارے باہر نکلنے کی دیر ہے، تم ان کے سروں پر پہنچ جاؤ گے جنہوں نے اینتھونی اور اکبر علی خان سے ان کی زندگیاں چھین لی ہیں؟ تمہارے انتظار میں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے انجام تک پہنچاؤ۔ اور کیا تم اس گمان میں ہو کہ کسی اور طرف جانے کی بجائے تم سیدھے اس بدماش کے ٹھکانے کا رخ کرو گے جس کا چاقو تمہاری جیب میں ہے اور جو شہر کے تمام شعرا پشتوں کا سرغنہ ہے؟ تم اسے تخت سے اتار کے اس کی قلمرو کے حاکم بن جاؤ گے، پھر سب کچھ تمہارے زیر نگیں ہوگا۔ اس کا ہر آدمی تمہاری دسترس میں، تمہارے پاس ایسی کوئی ضمانت ہونی چاہیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تم سے بہادروں اور بادشاہوں کا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن میں تو یہاں موجود ہوں، میں نے کٹی پھٹی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر رائے کی تنبیہ کے باوجود میں یہاں سے نکل سکتا تھا۔ بے شک میرے ذہن میں یہ خدشات اور اندیشے اتنے واضح نہیں تھے، لیکن تھے ضرور، اس لیے میں نہ جا سکا۔ میں تو اپنے دل و دماغ کی حالت، اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ مجھ پر یہ وقت بہت بھاری گزر رہا ہے۔ یہ کمرہ مجھے قید خانہ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کرب و اضطراب بڑا فطری ہے، لیکن اس نظر بندی کے سوا تمہارے پاس کیا راستہ ہے؟ سیورن دل سوزی سے بولی، بہادری کو دانائی سے عاری نہیں ہونا چاہیے۔ باہر جا کے تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو اکبر علی خان اور اینتھونی کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس کامیابی کے بعد اور پیچیدگیاں بھی تو پیدا ہو سکتی ہیں۔ پولیس دوبارہ تمہیں ساتھ لے جا سکتی ہے اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ اپنی جگہ پر وہ تم سے کس طرح پیش آ سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر رائے بھی شاید کچھ نہ کر پائے۔ اب اس قدر اپنا ذہن مغلوب نہ رکھو تو اچھا ہے۔ اس وقت تمہارے متعلق شہر میں بہت افواہیں گردش کر رہی ہوں گی، تم کس کس کی زبان پر تالا لگاؤ گے؟ چند دن میں بہرحال سب کچھ آئینہ ہو جائے گا۔ پولیس بھی یوں پاؤں پسارے بیٹھی تو نہ رہے گی۔ وکیل، عدالت، قانون، انصاف سب ختم ہو گئے کیا؟ کچھ خداوند پر بھی چھوڑ دو۔ تمہارے کسی غلط قدم سے بہت کچھ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارا بھائی متاثر ہو سکتا ہے، وہ صحتیاب ہو رہا ہے، اسی پر تمہاری توجہ مرکوز رہنی چاہیے کہ تم اس لیے یہاں اس شہر میں آئے تھے۔ بات کو تمہاری جو مرضی ہو کر لینا۔
وہ چپ ہو گئی۔ سیورن کے لہجے میں بیگانگی اور رمق نے مجھے بہت ارزدہ کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اسے مطمئن کرنے کے لیے میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میری طرف دیکھ کے اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور میرا ہاتھ تھپکنے لگی۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ صوفے سے اٹھ کے وہ حکمانہ انداز میں بولی، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں، انکار مت کرنا۔ تم ہی نے کہا تھا غم کی توانائی کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ایسا ہی کہا تھا نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ معمول کے خلاف دوپہر بٹھل کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر رائے کی بجائے 2 اور ڈاکٹر آئے، لیکن شام کے دورے پر ڈوبتے اجالے کے وقت ڈاکٹر رائے ایک نوجوان ڈاکٹر اور ایک عمر رسیدہ نرس کے ساتھ کمرے میں وارد ہوا۔ وہ کچھ خجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ بدحواس سا آتے ہی وہ سیدھا بٹھل کے پاس گیا اور مجھے باہر چلے جانے کی ہدایت کی۔ بٹھل کے معائنے کے دوران اس نے دوسری بار مجھے باہر چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ راہداری میں زیادہ دور تک نہیں گیا تھا کہ کچھ فاصلے پر 2 بندوق بردار سپاہی گشت کرتے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کے وہ چوکنے سے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آزمائشاً کچھ اور آگے جاؤں، لیکن بیکار منہ لگنے والی بات نہ ہو جائے۔ ادھر کسی وقت ڈاکٹر رائے کی طلبی کا خیال بھی مانے رہا۔ میں نے اپنے قدم روک لیے اور فوراً ہی واپس آ گیا اور کمرے کے آس پاس راہداری میں ٹہلتا رہا۔ یہی ہوا۔ کچھ دیر بعد سیورن تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کسی لمحے کی تاخیر کے بغیر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر میرے لیے کسی خواب کے مانند تھا۔ بٹھل بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر رائے اس کے بہت قریب کھڑا سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ بٹھل کبھی زیر لب کبھی سر ہلا کے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اس کی آواز پر نکاہت طاری تھی۔ ڈاکٹر رائے نے مجھے پاس بلا لیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چمکتی آواز میں بٹھل کو مخاطب کیا۔ یہ بہت تنگ کرتا ہے ہم کو، اس کے لیے تم کو جلدی ٹھیک ہو جانا ہے، سمجھا؟ نہیں تو یہ بیمار پڑ جائے گا۔ بٹھل نے پلکیں جھپکی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کوئی حسرت سی امڑ آئی۔ اس نے سر ہلا کے ڈاکٹر رائے کو جیسے یقین دلایا کہ وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے کے لیے خود فکر مند ہے۔ سر میں اب کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں نے بے تابانہ پوچھا۔ بٹھل نے گہری سانس لے کے اور آنکھیں بند کر کے بدبداتے ہوئے نفی کی، بس اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے جلدی۔ ڈاکٹر رائے میرا بازو تھامے مجھے اس کے پاس سے صوفے پر لے آیا۔ اس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر اور نرس نے سیورن کی اعانت سے بٹھل کا بستر پھر نیچے کر دیا۔ اکبر علی خاں کی تدفین آج نہ ہو سکی، ڈاکٹر نے یاس بھرے لہجے میں مجھے بتایا۔ اس کا بڑا بھائی حیدرآباد دکن سے آ رہا، سنا ہے تدفین کل کسی وقت اس کے آنے پر ہوگی۔ میں چپ بیٹھا رہا۔ شہر کے حالات نہایت کشیدہ ہیں۔ سارے میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بدقماش لوگ اسے دوسرا رنگ دے رہے ہیں کیونکہ ایک عیسائی دوسرا مسلمان قتل ہوا ہے۔ فرقہ وارانہ فساد کے اندیشے میں پولیس بڑی تعداد میں شہر میں گھوم رہی ہے۔ تم کہیں باہر نہ جانا۔ اسپتال میں بھی پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے اور تمہارے ارد گرد وہ بطور خاص نگرانی کر رہے ہیں۔ آج دن بھر کچھ عجیب مصروفیت رہی۔ اتفاق سے اسپتال میں کچھ سنگین قسم کے مریض آ گئے۔ دوپہر گھر بھی جانا نہ ہو سکا، تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ رات کو شاید آنا نہ ہو سکے۔ بھائی کے لیے ساری ہدایت میں نے ڈاکٹر کو دے دی ہے۔ تم بھی اب آرام کرو، اپنے ذہن پر اتنا زور مت دو۔ ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ مجھے پندو نسائے کرتے ہوئے اس نے کسمسا کے کہا، تمہارے آدمی ابھی تک نہیں پہنچے؟ جی۔ میں نے واجبی احترام میں اختصار گوئی پر اکتفا کیا۔ معلوم نہیں کیوں اکبر علی خان صاحب نے تار دیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ارجنٹ تار دیے ہیں، اور احتیاطاً ایک کے بعد دوسرا تار۔ تم نے انہیں کیوں بلایا تھا؟ اس کی آواز رکی تھی۔ یہی یہاں کی اور اپنی صورتحال دیکھ کے اکبر علی خان صاحب نے بھی مشورہ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پولیس کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھ پر کوئی برا وقت آ سکتا ہے، سو پیش بندی کے طور پر میرا لہجہ غیر ارادی طور پر معزت خواہ نہ ہو گیا، وہنکاری بھر کے رہ گیا۔ آ جائیں گے پھر، تم نے بتایا تھا کہ ان کا تعلق بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ لچ کے بولا، اڈوں وغیرہ سے ہے، انہیں بھی پابند کرنا ہے تمہیں، اور ہاں وہ دن بھر اسپتال میں رہ سکتے ہیں، رات کو انہیں کوئی اور بندوبست کرنا ہے۔ میں نے اسی طرح سنا جس طرح اس نے کہا۔ اور سنو، انہیں روک کے رکھنا، وہ یہاں کوئی تماشا نہ کرے۔ تمہاری خوشنودی میں ان کا اب ایسا خیال ہو تو اس اسپتال کا رخ ہی نہ کریں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ جی میں سمجھتا ہوں۔ یہ احکام صادر کر کے وہ صوفے سے اٹھ گیا اور اس نے میرے گال پر ہلکی سی چپت رسید کر کے مسکراتے ہوئے کہا، ہوش میں رہنا، کوئی کارنامہ نہیں۔ آپ نے ہاتھ پیر ہی باندھ دیے ہیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ ورنہ تم کیا کرتے؟ وہ چک کے بولا۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں نے لکنت سے کہا، شاید کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اچھے لڑکے، وہ شاباشی کے انداز میں۔ اور سنو، تمہیں رات کو شاید نیند نہ آئے۔ سیورو نے مجھے بتایا کہ تم نے بہت برا وقت گزارا ہے، کہو تو نیند کا انجیکشن لگا دوں؟ گولیوں سے بھی کام چل جائے گا۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ میرے سینے پر مکہ مار کے وہ کمرے سے چلا گیا۔ نرس ایمی آ چکی تھی۔ آتے ہی جیسے کوئی بلائے لیتا ہے مجھے پہلو سے لگایا اور کہنے لگی کہ صبح وہ چلی تو گئی تھی، لیکن دن بھر اسے چین نہیں آیا، میری طرف دھیان لگا رہا، اس لیے شام کی ڈیوٹی پر آنے میں بھی جلدی کی۔ سیورن کو بھی اب گھر جانا تھا، لیکن نرسوں کے لیے مخصوص پیوستہ کمرے میں لباس تبدیل کر کے وہ واپس آ گئی
اور میرے پاس بیٹھ کے وہ گھر کا لباس پہنے تھی اور گھر ہی کی کوئی فرد لگ رہی تھی، اجلی اجلی، صاف شفاف، شرمیلی شرمیلی اور اداس اداس۔ لباس کی تبدیلی سے بھی آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس لباس میں اسے دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی اسپتال میں ایک تربیت یافتہ ماہر نرس کا کام کرتی ہے۔ ہلکی نیلی رنگت کی ساڑی میں اس کا ترشا ہوا سراپا نمایاں ہو گیا تھا۔ سر سے گردن تک لپٹے ہوئے اسی رنگت کے اسکارف میں چہرہ کچھ اور کھل اٹھا تھا۔ اسے تو اس اسپتال کے بجائے کہیں اور ہونا چاہیے تھا، کسی محل دو محلے میں۔ ایمی کسی کام سے باہر گئی تھی کہ وہ سرسراتی آواز میں بولی، میں رات کو رک بھی سکتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا، مگر تمہیں گھر جانا چاہیے۔ گھر کہلوایا جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مگر ایمی تو یہاں موجود ہے، تم بے آرام ہوگی۔ گھر میں آرام کہاں ہوگا؟ وہ آہ بھر کے بولی، کیوں؟ کوئی الجھن؟ نیند نہیں آئے گی؟ ہاں، میں نے مایوسی سے کہا، ان حالات میں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مگر تم تو خود مجھے ہدایات دے رہی تھی، لیکن اب لگتا ہے میرے حالات تم سے مختلف نہیں۔ تم یہاں رکنا چاہتی ہو؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ تمہیں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو، وہ جھجک کے بولا۔ میں تو کسی نہ کسی طرح وقت کاٹ ہی لوں گا۔ کاٹنا ہی ہے، چونکہ آدمی کو زندہ تو رہنا ہی ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے، اور شاید دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہی۔ اس نے جلتی بجھتی نگاہ سے مجھے دیکھا اور اٹھ گئی۔ جا رہی ہو؟ میں نے اسے ٹوکا۔ کہیں تم میری نگرانی کے لیے تو یہ ایمی بھی بڑی چوکیدار ہے، اور میں کہاں جاؤں گا؟ تمہارا ہی خیال تھا، اس نے ہمکتی آواز میں کہا۔ میں ٹھیک رہوں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ دروازے سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، میرے کپڑے شکستہ ہو گیا، ہوٹل میں سارا سامان ہے۔ وہ رک گئی اور سوچ میں ڈوب گئی۔ اور نئے کپڑے اتنی جلد تیار نہیں ہو سکتے۔ ہوٹل میں کسی آدمی کو تمہارا خط تمہارا اجازت نامہ دے کے بھیجا جائے تو ہوٹل والے انکار کر دیں گے۔ پھر تو ایک ہی صورت ہے، وہ رک کے بولی، کچھ دیر کے لیے تمہیں برابر کے نرسوں والے کمرے میں بیٹھنا ہوگا۔ وہ کمرہ اچھا صاف ستھرا ہے، اسپتال میں کئی دھوبی ہیں، جتنی جلد ممکن ہو سکے گا وہ کپڑے دھو دیں گے۔ بس یہی ہے کہ بارش نہ ہو اور کپڑے سوکھنے میں وقت نہ لگے۔ جو تم مناسب سمجھو، کپڑے تو تبدیل ہونے چاہیے۔ مجھے الجھن ہونے لگی ہے ان کپڑوں سے۔ اس نے سر سے پیر تک ایک طائرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی۔ ایسے میلے تو نہیں ہوئے ابھی؟ پھر ایک طریقہ اور بھی ہے، میں ابھی ٹھہر جاتی ہوں، ڈاکٹروں کے دورے کے بعد تم مریضوں والے کپڑے پہنو، پھر یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں یہ کپڑے گھر جا کے دھو دوں گی، رات بھر میں سوکھ ہی جائیں گے، استری کر کے صبح جلد سے جلد یہاں آ جاؤں گی۔ ارے نہیں، مجھے ہنسی آ گئی، تم کپڑے دھو گی؟ کبھی کبھی اپنے بھی دھوتی ہوں۔ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، مجھے خوشی ہوگی اور مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بس نہیں، میں نے سر چٹک کے کہا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ناراض سی نظر آنے لگی۔ تمہارا کام کر کے مجھے خوشی ہوگی، میں سمجھتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انکار کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ ٹھیک ہے، تم اچھا نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی آدمی بھیج کے ہوٹل کے کسی کارندے کو یہاں بلا لو، وہ تم سے مل کے تسلی کر لے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال اب تو رات ہو چکی ہے، صبح ہی کچھ ممکن ہے، کل دیکھیں گے پھر۔ مگر کل کوئی انتظام نہ ہو سکا تو تمہیں وہی کرنا ہے جو میں اب کہہ رہی ہوں۔ پہلے برابر والے کمرے تک جا کے اس نے دروازے پر ٹہوکا دیا۔ اندر سے ایمی کی آواز آئی۔ چند ثانیوں کے بعد وہ باہر آ گئی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سیورن کو بتایا کہ شانے پر اسپتال کی وردی کی سیون نکل گئی تھی۔ کمرے میں دوسرا لباس موجود نہیں تھا۔ اسپتال کے لباس خانے سے منگوانے میں دیر لگتی، اسے خود ہی سینا پڑا۔ ڈاکٹر رائے کی کہیں نظر پڑ جاتی تو قیامت آ جاتی۔ ایمی کو شب بخیر کہہ کے سیورن بوجھل قدموں سے میرے ساتھ چلتی رہی۔ پھر کچھ دور جا کے اس نے مجھے واپس ہو جانے کا اشارہ کیا اور 2-4 قدم آگے جا کے لوٹ آئی۔ صبح تمہارے لیے کچھ بنا کے لاؤں؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ زیادہ تو نہیں، 1-2 چیزیں جیسی تیسی بنانی آتی ہیں مجھے بھی، جو تم بہتر سمجھو لے آنا۔ میں نے اس کی دل بستگی کے لیے کہا، مجھے یقین ہے تم نفیس چیزیں ہی بناتی ہوگی، کیونکہ تم خود بہت نفیس، بہت اچھی ہو۔ اس کے رخسار کچھ اور گلنار ہو گئے اور ہاتھ ہلاتی ہوئی راہتری سے دور ہو گئی۔ رات کے دورے پر ڈاکٹر رائے کی بجائے 2 ڈاکٹر بٹھل کے معائنے کے لیے آئے اور اطمینان کا اظہار کر کے جلدی چلے گئے۔ ایمی کے کہنے پر ایک بار پھر مجھے کمرے سے باہر جانا پڑا۔ اب یہ معمول ہو چکا تھا۔ اس دوران یقیناً ایمی نے بٹھل کے لیے نرس کی ذمہ داریاں نبھائی ہوں گی۔ میں کرسی ڈال کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ آسمان پر بادل بکھرے ہوئے تھے، ہلکے اور گاڑھے بادلوں کی ٹکڑیاں۔ ہوا نم تھی اور کسی قدر سردی سے آلودہ۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی میں انتظار کا اضطراب شدید ہو جاتا اور میرے پاس انتظار کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ انتظار شاید سب سے بڑی مصروفیت اور سب سے بڑی اذیت ہے، اور میں کیا، ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی انتظار سے دوچار رہتا ہے۔ چھوٹے بڑے انتظار، کسی کے آنے، کسی کی بازیابی، کسی کے صحت مند ہو جانے کا انتظار، کل کا، پرسوں، ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا انتظار۔ بیک وقت کئی انتظار، زندگی کا بیشتر حصہ اس انتظار کی نظر ہو جاتا ہے۔ زندگی مختصر ہوا کرتی تو انتظار کے مراحل بھی کم ہو جاتے۔ کچھ ایسی بے سر و پا سی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ ایمی نے مجھے اندر بلا لیا۔ وہ بٹھل کو ہلکی پھلکی غذائیں اور کڑوی کسیلی دعائیں کھلا اور پلا چکی تھی۔ ایمی کو باتیں کرنا خوب آتی تھی۔ کہنے لگی، ایک مریض بھگتا چکی ہوں،
दूसरे से अब निपटना है, और ये दूसरा बहुत नटखट है। एमी सरापा शफकत सरापा तपाक थी, चेहरे मोहरे से तुंदहू, अंदर रस खुला मोम भरा हुआ था। कमरे के दरवाजे खिड़कियों की चटखनियां उसने चढ़ा दी थी, पर्दे भी गिरा दिए थे। सिर्फ छत से मुल्क रोशनदानों से ताज़ा हवा की आमद मुमकिन रही थी। उसे खदशा होगा कि उस रात आने वाले हमला आवर दोबारा कमरे में नकब लगाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उसे मालूम था कि अब किसी मशकूक आदमी का अस्पताल में दाखिला नामुमकिन है। अस्पताल पुलिस ने घेर रखा है। रात गए तक वो मुझसे बातें करती रही, शहर के हालात और तरह तरह की अफवाहों के बारे में बताती रही, मुझे सुलाने के लिए। गुज़िश्ता रात की तरह वो मेरे सरहाने बैठ के मेरे बालों में अपनी मोमी उंगलियों से जैसे कंघी फेरती रही और मुझे अम्मी की याद दिलाती रही। फम्मी भी सर सहलाने और दबाने में बड़ी माहिर थी। और निसा तो कमाल करती है। एमी मुझे हिम्मत और हौसले की तालीम दे रही थी और ख़ुद बाहर ज़रा सी आहट पर चौंक जाती थी। मैंने उसे सो जाने का तासुर दिया, कुछ इस ख्याल से भी कि वह कमर टेक ले। जाने किस वक़्त वो दबे कदमों मेरे पास से उठी कि मुझे एहसास ही न हो सका। शायद किसी वक़्त मेरी आंख लग गई थी। सुबह सवेरे अस्पताल में हंसी चहल पहल हो जाती थी। सब्ज़े की कसरत की वजह से परिंदों की बहुतायत थी। वो अंधेरे वो सुबह की आमद की नवीद सुना देते थे। मुँह हाथ धो के मैं बाहर आया तो 8 बज रहे थे। एमी ने चाय मंगवा ली थी। हम दोनों चाय पी रहे थे कि खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। चाय अधूरी छोड़ के एमी फ़ौरन उठ। बावर्दी सिपाही की झलक पर मैं भी बैठा ना रह सका और अंदर दरवाजे के पास जाके ठहर गया। क्या बात है? एमी ने कड़कती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं मैम, सिपाही ने कतराए हुए लहजे में मेरे बारे में तस्दीक चाही कि रात को मैं कमरे में ही रहा हूँ। इधर योर का, एमी ने तड़क के जवाब दिया। तुम क्यों पूछता है? बस मैम, हमको इतना ही पता करना था। पर क्यों, ऐसा क्या बात है? सिपाही ने सरगोशी में एमी को कुछ बताया। एमी की सिसकारी निकल गई। नहीं, क्या बोलता है तुम? सिपाही ज़्यादा देर नहीं ठहरा। उसने भी अपनी आंखों से मुझे कमरे में देख के इत्मीनान कर लिया था। एमी बुड़बुड़ाती हुई मेरे पास आई और हौलती आवाज़ में बताने लगी कि सुबह जिस वक़्त लोग नमाज के लिए घर से निकले, उन्होंने उस बागीचे में, उस जगह जहाँ कल अकबर अली खां की लाश देखी थी, 3 लाशें पड़ी हुई देखी हैं। सिपाही को पुलिस के सदर दफ्तर के हुक्म पर रात अस्पताल में मेरी मौजूदगी की तस्दीक के लिए भेजा गया था। मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। ये क्या हुआ मेरे बच्चे? एमी की आवाज़ सुना रही थी। मैं क्या जवाब देता? ये क्या हो रहा है यहाँ? वो जरा सिमगी से बोली। क्या कहा जा सकता है? मैंने बमुश्किल कहा। सिपाही और क्या बता रहा था? सिपाही और क्या बता रहा था? मैंने पूछा। और कुछ नहीं, बस यही कुछ। एमी का चेहरा उतर गया था। मेरा हाल भी कुछ इसी जैसा था। एमी सवाल पर सवाल किए जा रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद रहा था। मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने उसे झड़क दिया। दूसरे ही लम्हे मुझे नदामत हुई। मैंने अपने लहजे पर माजरत चाही। ना, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें क्या मालूम, मैं ही पागल हो रही हूँ। और मेहरबान औरत फराग दिली से बोली। मैं बाहर जाकर सुनगुन लेने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है खबर ही गलत हो। एमी बहुत हरासा नजर आती थी। जितनी देर वो बाहर रही, मैं ताने बाने मिलाने की तगोदो करता रहा। एमी चंद मिनट बाद मायूस वापस आ गई। वो बार बार दुहाइयाँ देने के अंदाज में हाथ फैलाती हुई सीने पर सुलेब का निशान बनाती रही। मैंने भी कई मरतबा बाहर निकल के देखा। अस्पताल के आम मुलाजिमों के सिवा मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं दिया जिससे कुछ मालूम किया जा सकता। ठीक 9:30 बजे डॉक्टर राय कमरे में दाखिल हुआ। मेरे को बहुत मुंतशिर लग रहा था। अपने साथी डॉक्टर को बिठल के बिस्तर की तरफ ले जाने का इशारा करके वो सीधा मेरे पास आया। तुमने कुछ सुना? उसने सुलगती आवाज़ में पूछा। हाँ, कुछ सुना है, एमी की ज़ुबानी। मैंने सर्द लहजे में कहा। इस दौरान मैंने अपने हिसाब पर काबू पा लिया था। क्या सुना है? मैंने उसे सुबह 8 बजे के करीब आने वाले सिपाही के बारे में बताया। ठीक है, तुमसे बात होती है अभी। ये कहकर वो बिठल के पास चला गया। कशाकश की इस हालत में भी उसे अपने काम से इलाका था। लोग सही कहते हैं, ओहदा व मनसब, इल्म व फजल और मालो ज़र अपनी जगह, आदमी की गुर्बत और मर्तबत तो इसकी इंसान दोस्ती और फ़र्शनासी से तय होती है। डॉक्टर राय की हिदायत से पहले ही मैं खुद ही बाहर चला गया। मुझे जाता देखकर उसने बुलंद आवाज़ में मुखातिब किया। दूर कहीं मत जाना। मैं दूर कहाँ जाता, वहीं दरवाजे के पास दरबान बना बैठा रहा। अच्छा हुआ जो मुझे इसके मुमकिन सवालों की जवाबदेही के लिए खुद को इस्तवार करने का मौका मिल गया। उसने बिठल के मुआयने में अपना वक्त लिया। वो बाहर आया तो मुआविन डॉक्टर साथ नहीं था। उसकी पैरवी में राहदरी से गुजर के मरकजी इमारत तक चलाया। तेज कदमों से वो एक बड़े आरास्ता पेरास्ता कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजे पर इसके नाम की तख्तियाँ भेजा थी। जब तक वो कुर्सी पर बैठ नहीं गया, मुझे इसने बैठ जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं खड़ा रहा। जग से एक गिलास भर पानी भर के और एक घूंट लेके उसने मुतदल लहजे में पूछा। तुम क्या समझते हो? आप क्या समझते हैं? मेरे लिए शायद यही मुनासिब था कि अपनी राय के इजहार में मोहतात रहूं। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन एक बात समझ में आती है कि ठीक उसी मुकाम पर लाशें पिकवाने वाले ये बावर कराना चाहते हैं कि उन्होंने अकबर अली खां के कातिल ख़त्म कर दिए हैं। जी, यही कुछ समझ में आता है, मैंने धीमी आवाज़ में तायद की। तुम भी इसी नतीजे पर पहुंचे हो? वह ताबी से बोला। लेकिन क्या अकबर अली खां के कातिल वही थे? ये दूसरी बात है, वो रुखाई से बोला। मैंने सिर्फ ये कहा
کہ کوئی کچھ باور کرانا چاہتا ہے، یعنی اکبر علی خان کے قاتل دوسرے تھے اور ان قاتلوں کو انجام تک پہنچانے والے دوسرے۔ وہ جانتے تھے کہ قاتل کون لوگ ہیں۔ جس معاملے کی تفتیش میں پولیس پوری طرح سر کھپا رہی ہے اور کرانے والے لوگ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے تمام لحاظ و مروت سے کہا، دونوں کے درمیان کوئی تعلق ضرور تھا۔ یعنی دونوں ایک ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرانی ظاہر کی۔ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کے ہونٹ باہر نکل آیا۔ تمہارا قیاس درست معلوم ہوتا ہے۔ وہ سر ہلا کے بولا۔ اور آپ نے غور کیا وہ کسے یہ باور کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے تذبذب سے دہرایا۔ وہ کسے یہ باور کروانا چاہتے ہیں؟ اکبر علی خان کے گھر والوں کو کہ وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، شہر والوں کو کہ وہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، وکیلوں کی انجمن کو جو کل سے واویلا کر رہی ہے۔ انہوں نے کل عدالت میں کام بھی بند کر دیا تھا۔ لاء کالج کے ان طلباء کو جو اپنے بہترین استاد سے محروم ہو گئے ہیں، کل دن بھر وہ مظاہرے کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ ہے جب تک قاتل پکڑے نہیں جائیں گے وہ کلاسوں میں واپس نہیں آئیں گے، اور پولیس کو کہ وہ سخت بکھلائی ہوئی ہے، جگہ جگہ چھاپے ماری اور کوئی سراغ نہیں مل رہا اس سے۔ اور کیا اب ان 3 آدمیوں کے خون سے اکبر علی خان کے دکھ کا ازالہ ہو جائے گا؟ شہری، وکیل، طلباء سکون کا سانس لیں گے اور پولیس کو کوئی سرا مل جائے گا؟ ڈاکٹر رائے کچھ سوچتا رہا، پھر مضطرب ہو کے بولا، لگتا ہے تم کچھ جانتے ہو۔ ہاں شاید، میں نے تامل سے اقرار کیا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں دی، حالانکہ آپ ڈاکٹری کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اتنے ہی شامل ہیں۔ دیدہ ریزی، نکتہ بینی میں طاق مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میرا مقصد مطلق اس کی خوشامد نہیں تھا، یہ تو اظہار واقعہ تھا، لیکن میرے اعتراف میں تملق کا پہلو بہرحال نکلتا تھا۔ شکر ہے اس نے میری نیت پر شبہ نہیں کیا، اور وہی ہوا۔ اس جہاں شناس دور اندیش نے مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ٹھہرو، وہ ہاتھ اٹھا کے بولا، تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، وہ صرف تمہیں باور کرانا چاہتے ہیں، یہی نا؟ پھر مجھے نگفتنی کی تشریح کی ضرورت نہ پڑی۔ اسے یہ نتیجہ حاصل کرنے میں دیر نہیں لگی کہ میدا اور اس کے خاص مقرب ہی اتنا خونی، اتنا منظم اور بڑا اقدام اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے ان 3 آدمیوں کو بھینٹ چڑھا دیا جو اصل میں انہی کے اڈے سے وابستہ تھے اور دھنوا سے زیادہ قرب رکھتے تھے۔ اس رات جب مسلح حملہ آور میری جستجو میں اسپتال آئے تھے تو میں نے صبح اکبر علی خان سے کہا تھا کہ وہ میدا کی حمایت یافتہ آدمی نہیں ہونے چاہیے، وہ میدا سے برگشتہ دھنوا کے ہم نفس ہم جاں ہی ہو سکتے ہیں۔ انہیں بہت قلق ہوگا کہ اڈے پر آ جانے کے باوجود میدا نے اتنی آسانی سے مجھے جانے کیوں دیا۔ وہ میدا نے اڈے کے استاد کی حیثیت سے دھنوا کے زخمی ہو جانے کی اطلاع پر اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھائی تھی۔ اس نے میرے لیے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ وہ تو خود میں نے اس کے اڈے پہنچ کے دانستہ اس کے بے شمار آدمیوں کے نرگے میں جا کے تو اڈے کی چوکیداری کا دعویٰ کر دیا۔ پھر تو بات ہی دوسری ہو گئی تھی۔ میدا کو اپنی عملداری سے دستبردار ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ میدا کے پختہ کار ساتھی میں نے دیکھے تھے۔ میرا قصہ پاک کرنے کے لیے وہ مسلح آدمی اسپتال بھیجنے کا نامعقول مشورہ نہیں دے سکتے تھے، اگرچہ میدا کی عین خواہش یہی ہوگی۔ میدا کا عمدیہ لیے بغیر اسپتال آنے والے حملہ آور کامیاب ہو جاتے تو میدا انہیں پلکوں پر بٹھاتا، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھوں اسپتال کے ایک ملازم کا خون ہو جانے سے معاملہ اور سنگین ہو گیا تھا۔ میدا کے اڈے پر میرے جانے کی ساری رویداد پولیس کے علم میں ہوگی۔ پولیس کے مخبر بھی اڈوں پر موجود ہوتے ہیں۔ پہلی بار شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں ڈاکوؤں کی طرح کچھ لوگ گھس آئے تھے۔ اسپتال ڈاکہ ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک ذرا سی رکریزی سے پولیس کو اسپتال میں موجود اس شخص تک پہنچ جانا چاہیے تھا جو میدا سے مبارزت کے لیے اس کے اڈے گیا تھا، اور مبارزت ملتوی ہو گئی تھی۔ سو مراسم کی مروت اپنی جگہ، پولیس نے سب سے پہلے میدا کے اڈے کی راہ لی ہوگی اور میدا نے صاف انکار کر دیا ہوگا۔ میدا کو گرفت میں لینے کے لیے پولیس کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، اور میدا ان سے دور ہی کتنا تھا، ارادے کی دوری پر، کسی وقت بھی اس کے سر پر آ دھمک سکتے تھے۔ امکان یہی ہے کہ پولیس کے تیور دیکھنے کے بعد میدا نے دھنوا کے ماتم گساروں کو سرزنش کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہیں اڈے سے خارج کر دیا ہو یا کسی بڑے عتاب کی دھمکی دی ہو۔ پہلی ناکامی سے دھنوا کے دل برداشتہ ساتھی، ادھر میدا کی سرد مہری، اس کے غیظ و غضب، ادھر دھنوا کی جدائی کے صدمے سے ایسے بحال، ایسے اندھے ہوئے کہ انہوں نے سارا قہر اکبر علی خان ایک بے قصور پر اتار کے دھنوا کے قرض کا بوجھ کسی طور کچھ کم کیا اور مجھے موت سے بڑی سزا سے دوچار کیا۔ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک ضرور کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر رائے وقفے سے گھونٹ پر پانی پیتا رہا اور چپ رہا۔ کل صبح اکبر علی خان کی خبر سننے کے بعد جب وہ مجھے کسی ساتھی ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا تھا، میں نے باوجود سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں رکھا تھا۔ وہ سارا کچھ اس کے ذہن میں تازہ ہوگا جو اسے مزید کسی صراحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مگر یہ خود میدا کے لیے کوئی بہت محفوظ اور مفید فیصلہ نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بنبناتی آواز میں کہا، میدا کو مختلف ذریعوں سے معلوم ہوتا رہا ہوگا کہ میں اپنا چاقو واپس لینے کے لیے اس کے اڈے پر آنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اس شام دو پولیس آفیسر یہاں اسپتال میں میرے پاس آئے تھے۔ ہاں ہاں یاد ہے، ڈاکٹر نے شکایتی لہجے میں کہا، اور میرے استفسار پر اس نے بات بنا دی تھی
یا یوں کہو کہ ٹہلا دیا تھا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ اس وقت اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرا عذر اس نے تسلیم کیا کیونکہ وہ ایک متوازن آدمی تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بے صبری سے مجھے ٹوکا۔ اس شام آنے والے پولیس افسروں نے میری جرت کی بڑی داد دی تھی۔ انہیں میدا کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور مغلظات سنائی۔ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ کوئی رستم سہراب میدا کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے در پردہ مجھے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ اس تعاون کے بدل میں رشوت طلبی کا ایک اشارہ واضح تھا۔ وہ مایوس نہیں لوٹے۔ تم نے انہیں رشوت دی؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے اس کا لہجہ اکھڑ سا گیا۔ میں نے کنایتاً اپنی آسودگی اور کشادہ دلی کا گداز دیا۔ تم نے انہیں کوئی نقدی وغیرہ تو نہیں دی؟ نقدی دینے سے مراد ہوتی کہ میدا کے اڈے پر جا کے میں نے بے اساس دعوے کیے ہیں، لیکن پہلے اگر کوئی شبہ تھا تو اب کچھ یقین ہونے لگا ہے۔ وہ پولیس والے میدا ہی کے فرستادہ نہ ہو۔ میدا نے انہیں میرے ارادے کی پختگی کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا ہو۔ مبارزت ملتوی کرنے کی تجویز میری نہیں تھی، میدا کے ایک عمر رسیدہ ساتھی کی تجویز تھی یہ، اور میدا نے بظاہر با اکراہ سے قبول کیا تھا۔ یہ حقیقت میدا کے دل پر نقش ہوگی کہ وہ میری تجویز نہیں تھی۔ جو شخص اسی وقت چاقو آزمائی کرنے اور ادھر ادھر فیصلہ ہو جانے پر تل گیا ہو، اس کا سحر و اثر میدا اور اس کے ساتھیوں کے حواس و اعصاب پر بری طرح طاری ہونا چاہیے۔ مبارزت ٹل جانے اور اڈے سے میرے جانے کے بعد میرے حرکات و عزائم کا بھی مسلسل جائزہ لیتے رہنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ میدا مجھ سے مبارزت کے لیے قطعاً آمادہ نہیں تھا کہ اسے اپنا نوشتہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔ مبارزت کے التوا کی اس مدت میں اسے میرے لیے اتفاق اور فراخ دلی کی ارزانی کرنی چاہیے تھی۔ کچھ اسی طرح مبارزت کے لیے میرے عزائم میں نرمی آ سکتی تھی، مگر دھنوا کے جفاکار فدائیوں نے سب کچھ درم برم کر دیا۔